حضرت علامہ سید محمد ریحان میاں صاحب قبلہ سے سماعت کر لی دعا ہے مولا تعالیٰ حضرت کی تقریر کی اصلاحی گوشوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ بہت جلد تشریف لانے والے ہیں۔ دوبارہ آپ شاعر ملک ہندوستان عثمان رضا ہارونی کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اسرارن لے کر آیا گیا ہے دوبارہ پڑھنے کے لیے۔ حضرت نے کہا سیدھا سادہ اعلان کر دیں لیکن دو باتیں سن لیں۔ میں نے حضرت کو بہت مرتبہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب اپنے اصل رنگ میں آ جاتے ہیں تو ایسا پڑھتے ہیں کہ پھر زبردستی ہی بیٹھتے ہیں۔ لوگ کہتے رہ جاتے ہیں پڑھیے 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 پڑھیے، لیکن پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ ماحول پیدا کریں سننے کا۔ ہاں بہت اچھا پڑھا آپ بھی، لیکن اس سے بھی اچھا پڑھ سکتے جب آپ بیدار ہوں۔ اب پورا مجمع دونوں ہاتھ اٹھا کر کہے سبحان اللہ، ایسے ہاتھ لہرا کر کہیے یا رسول اللہ۔ ایک شعر سن لیں کہ روشن ہوا جہان سرکار کے آنے کے بعد، روشن ہوا جہان سرکار کے آنے کے بعد، رہبری کو ملا قرآن سرکار کے آنے کے بعد، رہبری کو ملا قرآن سرکار کے آنے کے بعد، اور بیواؤں بیٹیوں کو اب نہ ستائے گا کوئی، ہو گیا یہ اعلان سرکار کے آنے کے بعد، ہو گیا یہ اعلان سرکار کے آنے کے بعد۔ نہ تبا تھی نحیف تھی حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی، ارے آ گئی اس میں جان سرکار کے آنے کے بعد، آ گئی اس میں جان سرکار کے آنے کے بعد۔ دولت دنیا بہت تھی صدیق و عمر و عثمان کے پاس، مگر ملی دولت ایمان سرکار کے آنے کے بعد، مگر ملی دولت ایمان سرکار کے آنے کے بعد۔ کہنے کو تو بچے تھے مولا علی، مگر ہو گئی حق کی پہچان سرکار کے آنے کے بعد۔ اور مقطع دعاؤں کے ساتھ سماعت فرما لے، کہہ دیں یا رسول اللہ۔ مقطع سن لیں حضرات، اور یہ اصلی ہے۔ ہو گئی حق کی پہچان سرکار کے آنے کے بعد، عارف کی ہے آرزو تا دم آخر کام وہ کروں، عارف کی ہے آرزو تا دم آخر کام وہ کروں، کرتے رہے جو حسان سرکار کے آنے کے بعد، کرتے رہے جو حسان سرکار کے آنے کے بعد۔ پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شاعر اسلام عثمان رضا ہارونی عرس حمیدی، علماء اہل سنت۔